بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، اشرف جلالی جس کو آپ سب جانتے ہیں، چونکہ آپ نے اپنی لانتوں میں اس کو بہت یاد کیا ہے، چونکہ اس نے کچھ عرصے پہلے جناب سیدہ کے حوالے سے گستاخانہ گفتگو کی تھی۔ آج آپ کے لیے اس کی جو جہالتیں ہیں، جو اس نے بونگی ماری ہیں، اس میں سے ایک نمونہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے اس کا وہ کلپ سماعت فرمائیں، محظوظ ہوں، لطف اندوز ہوں، اس کے بعد ہم اس کے اوپر جواب عرض کرتے ہیں۔ اس کا نام ہے من لا یحضرہ الفقیہ، حالانکہ دوسری جگہ حضر یحضر ہونا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے جو چھاپا ہوا اس کا کہ فقیہ کو ضرور بھی ضرور جن باتوں کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور اگر نہیں رہے گا تو خامی ہوگی۔ ان کا ابن بابویہ قمی اس نے اس کے اندر یہ لکھا، اس کی جلد نمبر 4 کے اندر یہ وضاحت کی، اس نے مسئلہ ہی ختم کر دیا۔ کہتا ہے ان الاحول ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال سمعتہ یقول لا یرثن النساء من العقار شیئا، کہ عورتوں کو زمین اور باغوں سے ورثہ ملتا ہی نہیں ہے۔ دروغ گورا حافظہ نیس، یہ دین ہے ان کا، عورت جو ہے وہ ورثہ نہیں پا سکتی۔ جی مومنین، آپ نے ملاحظہ فرمایا جناب جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کیا چیز ثابت کریں کہ بھئی شیعوں کی کتابوں میں آیا ہے کہ خواتین کو اصلاً زمین و باغات سے وراثت ملتی نہیں ہے۔ جب زمین اور باغات سے وراثت ملتی نہیں ہے تو پھر آپ لوگ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ فدق لینے گئی تھیں؟ اصلاً آپ کا سرے سے دعویٰ ہی جھوٹا ہے، چونکہ آپ کی کتابوں سے ثابت ہے کہ خواتین کو وراثت نہیں ملتی۔ اب اس کا جواب دینے سے پہلے جو اس نے روایت پڑھی، اس سے پہلے اس نے کتاب کا نام پڑھا ہے، وہ آپ ایک دفعہ صرف وہی کتاب کا نام اور جو اس نے ترجمہ کیا ہے وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ میں اس کے اوپر ایک تو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں چیزیں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد ہم روایت کی طرف آتے ہیں۔ اس کا نام ہے من لا یحضرہ الفقیہ، حالانکہ دوسری جگہ حضر یحضر ہونا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے جو چھاپا ہوا اس کا کہ فقیہ کو ضرور بھی ضرور جن باتوں کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور اگر نہیں رہے گا تو خامی ہوگی۔ جی آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ جناب ہاتھ میں کتاب اٹھائی ہوئی ہے من لا یحضرہ الفقیہ ابن بابویہ القمی کی، یعنی شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے عنوان کا جو ترجمہ کر رہا ہے وہ عربی دان جو ہیں، جتنے بھی عربی نحوی صرفی جتنے بھی تھے، ان کی چیخیں نکل گئی ہوں گی قبروں میں جو اس نے ترجمہ کیا ہے۔ کیا ترجمہ کر رہا ہے؟ ترجمہ کہہ رہا ہے کہ فقیہ کو ضرور بھی ضرور جس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اگر وہ نہیں کرے گا تو خامی ہوگی۔ اب اشرف جلالی تو خیر اس کی عمر ہو گئی ہے، اب اس سے ایسی جہالتیں جو ہیں وہ صادر ہوں گی۔ اس کے جو شاگرد ہیں، جو شیعوں کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، وہ پہلے اپنے استاد کی جہالتوں کو دور کرو، پھر شیعوں کو چیلنج کرنا۔ وہ ایک اس کا کامل شاگرد ہے، وہ چیلنج کر رہا تھا کہ جی آئے شیعہ جو ہیں وہ ہم مجھ سے تحریف قرآن پہ مناظرہ کریں۔ اب یہ ترجمہ ثابت کریں، یہ کون سی عبارت کا ترجمہ ہے کہ فقیہ کو ضرور بھی ضرور جس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے، نہیں کرے گا تو خامی ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، ڈھمکان ہو جائے گا۔ جاہل انسان، ان کو تو یہ ترجمہ آئے گا نہیں، اور اب جو یہ سارے گنگے بہرے ہو جائیں گے، یہ جلالی بھی اور اس کے شاگرد بھی۔ لیکن آپ مومنین کے لیے جو ہے وہ میں اس کا ترجمہ کیے دیتا ہوں، اگرچہ تمام آپ مومنین کو بہتر معلوم ہے، جانتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ جو شیعہ جو ہے وہ ان کی طرح جاہل نہیں ہوتا، تو میں آپ کے لیے ترجمہ پھر بھی کر دیتا ہوں۔ من لا یحضرہ الفقیہ، یعنی اصل میں تھا کتاب، یعنی کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ، یعنی جس کے پاس فقیہ حاضر نہ ہو اس کے لیے یہ کتاب ہے۔ جو یہ اقتباس ہے کس سے؟ خود اس کے مقدمے میں بھی یہ چیز ذکر کی گئی ہے کہ من لا یحضرہ الطبیب، کہ جس کے پاس طبیب نہ ہو، وہ ایک کتاب لکھی گئی تھی تو وہ اس کتاب سے استفادہ کر سکتا تھا۔ تو اسی طرح جس کے پاس فقیہ موجود نہ ہو تو وہ اپنے فقہی مسائل کے حوالے سے اس کتاب کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور اشرف جلالی کیا کہہ رہا تھا کہ فقیہ کو جن چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اگر نہیں کریں گے تو خامی ہوگی۔ عجیب انسان ہے جس کو اب ترجمہ کرنے نہیں آتا، وہ بھی جناب شیعوں کے اوپر منہ اٹھا کے آ جاتا ہے اعتراض کرنے کے لیے۔ اب آتے ہیں روایت کی طرف۔ مومنین اپنی اسکرین پہ ملاحظہ فرمائیں، ملحدوں والا اس نے اعتراض کیا ہے۔ وہ ملحد کہتے ہیں نا کہ قرآن تمہارا کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، اور تم مسلمان جو ہے وہ سجدے پہ سجدے کیے جا رہے ہو۔ اس نے بھی وہی آدھی عبارت پڑھی ہے اور اس سے استدلال کیا ہے۔ ہم آپ کے سامنے پوری عبارت رکھتے ہیں اور پوری روایت رکھتے ہیں، جس سے واضح ہو جائے گا کہ جو یہ جاہل انسان ثابت کرنا چاہ رہا ہے اصلاً اس چیز کا ایسے تعلق ہی نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیں باب و نوادر الموارث، اس کی یہ 5ویں روایت ہے جو یہ پیش کر رہا تھا کہ احول ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت سنتا ہے اور بیان کرتا ہے قال سمعتہ یقول لا یرثن النساء من العقار، کہ خواتین جو ہیں وہ زمین و باغات سے وراثت نہیں پاتی۔ یہاں تک اس نے
ترجمہ ٹھیک کیا، لیکن آگے کی بات نہیں کی اس نے. آگے چلتے ہیں تو آگے آتا ہے جی وَلَهُنَّ قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ وَالنَّخْلِ. اب آگے بتا رہے ہیں یعنی بالبناء الدور وانما عنا من النساء الزوجہ، کہ یہاں پر جو نساء کی بات کی ہے کہ جو خواتین وراثت نہیں پاتی زمین و باغات میں سے، وہ بیویاں ہیں. زوجہ بیوی ہے بھائی، بیٹی کی بات نہیں ہو رہی، اور تم اس کو جوڑ رہے ہو فدق سے. یعنی یہ اس بندے کی جہالت ہے. اب اس پر مزید حجت تمام کرنے کے لیے ہم الفروع من الکافی سے ایک اور روایت پیش کر دیتے ہیں کہ جہاں سے بات بالکل واضح ہو جائے گی. یہ آپ اپنی اسکرین پہ ملاحظہ فرمائیں. باب باندھا گیا یہاں پر، وہی جو یہ بات کر رہا تھا اسی عنوان کو یہاں پر باندھا گیا. باب ان النساء لا یرثن من العقار شیئا، کہ خواتین جو ہیں وہ زمین و باغات سے کوئی چیز بطور وراثت نہیں پاتی. اس میں جو دوسری روایت ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں. زرارہ جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام سے روایت نقل کرتا ہے ان المرأة لا ترث مما ترک زوجها من القرى والدور، یعنی عورت جو ہے وہ وراثت نہیں پاتی مما ترک زوجها، جو اس کا شوہر چھوڑ کر جاتا ہے. یعنی جو اوپر عنوان باندھا گیا تھا کہ ان النساء لا یرثن من العقار، وہ جو نساء ہیں وہ کون ہیں؟ وہ بیویاں ہیں. وہ اپنے شوہروں سے عقار یعنی زمین و باغات سے، گھر سے اور دیگر چیزوں سے وراثت نہیں پاتی. یہاں پر بیٹی کی اصل بات ہی نہیں ہو رہی ہے، اور یہ جاہل انسان جو ہے وہ استدلال کر رہا ہے کہ ان کے ہاں ہے کہ بیٹیوں کو زمین و باغات سے وراثت ہی نہیں ملتی. انشاءاللہ مومنین آگے چل کر ہم اشرف جلالی کی اور بھی جہالتیں آپ کے لیے لے کر آئیں گے اور اس کو آشکار کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.